اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. صدق الله العلي العظيم. ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک سہانی، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک سہانی، افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، اور گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا، قربان ہو مادر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سحر کی صبح کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی،
مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں دل بھر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دل بھر، ہائے ہائے علی اکبر۔ آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ماں دے گی صدا اے علی اکبر، علی علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ محمد والی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور، نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم، شفیع الاقم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ، والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب تعودہ، والمقصود جودہ، سید المرسلین انیس الغربین، الملقب بطاہ والیاسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین۔ المکی المدنی الخرشی الہاشمی، مولانا ابو القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم وال من والاہ، وعاد من عاداہ، وانصر من نصرہ۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ برادران ایمانی،
عظمت و عرفان اہل بیت کے موضوع پر دعائے رسول کے سائے میں یہ ہماری تیسری نشست ہے، اور بحمدللہ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل کافی تعداد میں تشریف لا رہے ہیں، اور جبکہ یہ دوسرا عشرہ محرم کا پبلک جنرلی تھکی رہتی ہے، اور یہ رات کا وقت، سردیوں کا موسم، اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ کے آپ حضرات کا اس طرح سے محبت اہل بیت میں کھینچے چلے آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے سروں پر زہرا کا سایہ موجود ہے۔ بس اور ایک گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے سمٹ آئیں، کیونکہ ہال تقریباً فل ہو رہا ہے، اور باہر ابھی کافی تعداد میں لوگ ہیں۔ عزیزو، رسول کی یہ دعا، پروردگار اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے۔ عزیزو، یہ مدد ہی ہے۔ اس طرح سے عزائے حسین میں چلے آنا، نہ رات کے آرام کی فکر، نہ بچوں کی فکر۔ دیکھیے، دنیا میں کئی جگہ بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، اور طرح طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں، جہاں ماں باپ اپنے بچوں کی فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں میرا بچہ باہر نہ چلا جائے، کہیں میرا بچہ کھو نہ جائے۔ لیکن ایک جگہ وہ ہے جسے در سیدہ کہتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد نہ باپ کو بیٹے کی فکر، نہ ماں کو بچے کی فکر، اس لیے کہ جو کائنات کی ماں ہے وہ حفاظت کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ۔ ہمارا مجلسوں میں آنا، ذکر حسین کرنا، بکا کرنا، نعرے لگانا، یہی ہماری آئیڈینٹی ہے۔ ماتم کرنا، علم کو اٹھانا، آگ پہ چلنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے نا آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آگ یہاں نہیں جلاتی تو وہاں کیا جلائے گی؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و تو عزیزان محترم، جو گفتگو چل رہی ہے اس تک تو میں آؤں گا، لیکن آپ حضرات کو پوری طرح پہلے آمادہ کر لوں، اس کے بعد مطلب کی باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ دیکھیے، ڈاکٹر بھی انجیکشن لگانے سے پہلے اسپرٹ ضرور لگاتا ہے، ٹھنڈی چیز، اور مریض یہ سوچ کے خوش ہو جاتا ہے تو بڑی ٹھنڈی ہے، بعد میں اس کی انجیکشن بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی آپریشن کی بھی ضرورت ہو جاتی ہے۔ کیا بتائیں، یہ مجلسیں نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ آج جس طرح سے وہابیت بڑھ رہی ہے، باہر ہی نہیں ہم میں بھی آ گئی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہر شیعہ کا فرض ہے۔ بہرحال ضمانت تو وقت کے امام نے لے لی ہے، اور وہ مسلسل ہماری مدد کر رہا تھا، کر رہا ہے،
کرتا رہے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے تخت و تاج دنیا کے فنا ہو گئے، آج کسی بادشاہ کا تخت باقی نہیں ہے، اگر ہے تو علی کا منبر باقی ہے اور علی والے باقی ہیں۔ دیکھیے علی والے کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ انس بن مالک، جس کو علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سنا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو شیعان علی کا مرتبہ کیا ہے، کہ سرکار کیا مرتبہ ہے کہ جب بھی کوئی شیعہ کوئی تسبیح پڑھتا ہے تو اس تسبیح کے عوض میں اللہ ایک ملک کو پیدا کرتا ہے، اس تسبیح کے عوض میں اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے گناہوں کا استغفار کرتا رہتا ہے۔ جب یہ بات کہی تو ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی کھڑے ہوئے، کہا کہ سرکار مولا کے فضائل بیان کیجئے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا سلمان علی کے فضائل اگر سننا ہے تو زندوں سے تو سنتے ہی چلے آئے ہو، آج ذرا مردوں سے بھی سن لو۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا دیکھو وہ یہودیوں کا قبرستان ہے، اس میں چلے جانا، وہاں جا کے ایک مرتبہ آواز دینا یا بندار اس وقت چلا، تو ایک شخص تمہارے سامنے آئے گا، اس سے علی کے فضائل پوچھ لینا۔ جناب سلمان فارسی فوراً چلے۔ دیکھیے یہی ہوتا ہے، جہاں علی کا ذکر ہوتا ہے چاہنے والا فوراً جاتا ہے، لیٹ نہیں کرتا، تاخیر نہیں کرتا۔ تو اپنے علی کے چاہنے والے کا ثبوت دیجیے گا کل کی مجلس سے، وقت سے تاخیر نہیں ہونا چاہیے، سنت سلمان پہ چل رہا ہے۔ جناب سلمان فارسی فوراً پہنچے، قبرستان میں پہنچنے کے بعد کہا یا بندار حاضر ہو۔ تو جناب سلمان فارسی کہتے ہیں ایک مرتبہ وہاں پہ ہوا چلی، گرد اٹھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا سامنے کھڑا ہے۔ سلمان نے پوچھا کہ تو جنات ہے یا ملک ہے یا انسان ہے؟ کہا کہ میں انسان ہوں۔ کہا کس قوم و ملت سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا مسلمان ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا میں یہودی تھا۔ کہا اچھا تو میرے مولا علی کو جانتا ہے؟ کہا ان کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے۔ کہا کیسا احسان؟ کہا جب میں زندہ تھا علی کی محبت میں سرشار تھا، ہر وقت مولا کو یاد کرتا رہتا تھا، کیونکہ میں نے ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کی جنگوں کو دیکھا، ان کے تلوار چلانے کی اداؤں کو دیکھا، اور میں احد کے میدان کو نہیں بھول سکتا کہ علی جب تلوار چلا رہے تھے تو دونوں ہاتھ میں تلوار تھی اور دونوں ہاتھ کے وار الگ الگ تھے، اور میں علی پہ ایسے عاشق ہو گیا، اٹھتے بیٹھتے ان کو یاد کرتا رہا، لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں کلمہ نہ پڑھ سکا اور میں اسی مذہب پہ مر گیا۔ جب میں مر گیا تو مجھے فرشتوں نے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا، کیونکہ میں کافر تھا۔ جب جہنم میں ڈالا تو وہاں پہ آواز الہی آئی کہ خبردار اے جہنم کی آگ، اسے نقصان نہ پہنچانا، اس لیے کہ یہ میرے علی کا چاہنے والا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک نور کا قبہ کہیں سے نمودار ہوا۔ نور کا قبہ سمجھتے ہیں نا، ایک بلبلا جیسا، جیسے پانی میں بلبلا نکلتا ہے، اس طرح کا بہت بڑا نور کا قبہ، جس کی اونچائی اور چوڑائی میری حد نگاہ تک تھی۔ جیسے وہ آیا اور پھیلنا شروع ہوا، جہنم کی آگ پیچھے 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 ہوتی چلی گئی۔ میں نے کہا پروردگار میں گناہگار ہوں، پھر بھی مجھ پہ یہ مہربانی
کہا یہ محبت علی کی کوچ ہے۔ تو کہا کیا تجھے جنت میں منتقل کیا گیا؟ کہا نہیں، جنت میں تو میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں اسلام نہیں لایا تھا، لیکن یہ علی کا احسان ہے کہ جہنم میں ہوتے ہوئے آگ جلاتی نہیں ہے، اللہ غذا بھی پہنچا دیتا ہے۔ تو ذرا تصور کرے، جب کافر پہ یہ مہربانی ہو تو مومن کا درجہ کیا ہوگا۔ لیکن مومن کو بھی یہ چاہیے کہ بعض مرتبہ انسان اپنے اعمال سے اپنے امام کو رلا دیتا ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ لیکن آج ایک اور بات سن لیجئے کہ یہ محبت علی ہی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، 1.5 سال کے بچے سے پوچھئے، سال بھر کے بچے سے پوچھئے تمہارے بابا کا نام کیا ہے، اسے نہیں پتا، لیکن جیسے حسین کہیں گے وہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا، گویا بچہ بتا رہا ہے حسین یہاں ہے۔ ایک صلوات تو پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک عجیب منزل فکر پہ لے جا رہا ہوں۔ عظمت اہل بیت ہمارا ٹاپک بھی ہے، عرفان اہل بیت ہمارا ٹاپک بھی ہے۔ مولا حسین پر بعض لوگ، دیکھیے اہل بیت کے فضائل بعضوں سے ہضم نہیں ہوتے۔ جس وقت صفین میں کچھ لوگوں کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھا اپوزیشن پارٹی والوں میں، تو لوگوں نے آ کے کہا مولا دیکھیے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کہ قرآن ان کی زبان پہ ہوتا ہے، دل میں اتر ہی نہیں سکتا، کیا بات ہے، حلق تک اٹک جاتا ہے قرآن کا۔ کیوں؟ کہ قرآن کا ہم سے تعلق ہے، جس دل میں ہم نہیں ہوتے قرآن وہی سے واپس ہو جاتا ہے۔ تو اذان محترم، قرآن اترتا ہی نہیں حلق سے۔ جب قرآن نہیں اترتا حلق سے تو فضائل کہاں سے اتریں گے حلق سے؟ کیا کہنے، مولا کائنات کے بارے میں ہمارے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تمیز کرنا ہو کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، تو ایک مرتبہ ہمارے جد کا نام لے کے دیکھنا، چہرے کھل اٹھے تو سمجھ لینا ہمارا ہے۔ اور بعض لوگ علی کا ذکر ہوتا رہتا یوں بیٹھے رہتے ہیں جیسے ابھی قبر سے اٹھ کے آ گئے اور محشر میں سوال و جواب ہونے والے۔ جب دل میں علی نہیں ہوتا تو حلق سے کیسے اتریں گے فضائل؟ امام حسین پہ اعتراض ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ رسول نے کہہ دیا تھا اس کے تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حسین نے کیسے دے دیا؟ جب تقدیر میں اللہ نے لکھا ہی نہیں تھا تو حسین نے کیسے دے دیا؟ ارے بے وقوف، اللہ نے نہیں لکھا تھا لیکن اختیار انہیں دے رکھا ہے، جسے چاہو لکھو۔ دیکھیے اس چیز سے ریلیٹ کر رہا ہوں، آپ کو تاریخ میں پیچھے لے کے جاؤں گا اور ایک اہم پیغام آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ جب پیغام پہنچ جائے تو مجھے دعا ضرور دے دینا، اور پھر خود بخود بولتا ہے آدمی، میں کسی سے داد نہیں طلب کرتا، بھیا داد دو۔ بہت اچھے، بہت اچھے، نسل خود بولتی ہے۔ ایک صلوات تو بڑے بر محمد۔ تو اذان محترم، ایک بلندر صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔
تو عزیزان محترم جناب موسیٰ کے دور میں بھی جناب موسیٰ کے پاس ایک شخص آیا، عجیب و غریب واقعہ ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ جناب موسیٰ کے پاس ایک شخص آیا، یا موسیٰ اللہ نے مجھے دولت دی، جائیداد دیا، زمین دی، مکانات دیے، سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن میں مسلسل غمگین رہتا ہوں۔ کہا کہ زمین ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، پھر غمگین کیوں رہتا ہے؟ اس طرف دیکھیے گا، ایک اہم چیز ہے بھئی، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، آتی ہے جاتی ہیں، لیکن پیغام نہ مس ہونے پائے۔ تو موسیٰ نے کہا کیوں، آخر کون سی چیز تجھے غمگین کر رہی ہے؟ کیا بتاؤں موسیٰ، میں بے اولاد ہوں، لا ولد ہوں، میرا کوئی وارث نہیں ہے جو اس زمین کا وارث ہو، اس مکان کا وارث ہو، میری دولت کا وارث ہو۔ کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں ضرور تیرے لیے دعا کروں گا، کہ اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ روز طور پہ جاتے ہو، اللہ سے گفتگو کرتے ہو، ذرا میرے لیے دعا کر دیجئے۔ جناب موسیٰ چلے، کہ ٹھیک ہے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اور اللہ نے حکم دیا دعا کا، حکم دیا ہے دعا کا۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ہمارے چوتھے امام نے کیا کہا تھا؟ پروردگار اگر تیرا حکم نہ ہوتا دعا مانگو، میں کبھی دعا نہیں مانگتا، اس لیے کہ تقدیر کا فیصلہ کرنے والا تو ہے، میں کون ہوتا ہوں یہ نہ کر، یہ کر دے، یہ کر دے، لیکن تو نے کہا ہے کہ دعا مانگو، لہذا میں دعا مانگتا ہوں۔ ادھر جناب موسیٰ چلے، جب طور پہ پہنچے، اور جیسے طور پہ پہنچے تو وہاں پہ جناب موسیٰ بھی دعا کیے نہیں ہیں۔ اللہ جانتا ہے نیتوں کو۔ موسیٰ اس کے لیے دعا مانگنے آئے ہو، اس کی تقدیر میں تو ہم نے اولاد لکھی ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ریلیٹ ہو رہا ہے یا نہیں معاملہ؟ اس کی تقدیر میں ہم نے اولاد لکھی ہی نہیں ہے۔ تو جناب موسیٰ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، کہا مالک جب تو نے تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو پھر میں کیا دعا مانگوں گا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس پھر دعا نہیں مانگی، چلے آئے۔ بیچارہ نیچے طور کے انتظار کر رہا تھا، کچھ ہوئی بات؟ کیا بات ہوتی، تمہاری تقدیر میں تو لکھا ہی نہیں ہے۔ کہا آپ نے دعا نہیں مانگی؟ کہ کیسے مانگتا، جب تقدیر کا پتہ چل گیا میں نے دعا نہیں مانگی۔ رونے لگا، روتا ہوا واپس جا رہا تھا تو موسیٰ کے دور میں ایک فقیر تھا، اللہ کا چاہنے والا، پھٹے پرانے کپڑے، بال بکھرے ہوئے، اب وہ سامنے سے چلا آ رہا ہے، اللہ اللہ کرتا ہوا۔ جیسے سامنے سے آتا ہوا دیکھا، اس کو روتا ہوا دیکھا، اس نے کہا تو دولت مند ہو کے روتا ہے، میں فقیر ہو کے مسکراتا ہوں۔ تیرے پاس سب کچھ ہے پھر بھی روتا ہے۔ دیکھیے آج بھی بہت سے دولت مند ملیں گے، سب کچھ ہے لیکن روتے ہی رہتے۔ رونے کے بدلے کبھی شکر ادا کر کے تو دیکھو اللہ کیسے اضافہ کرتا ہے۔ سب کچھ رکھ کے روتا ہے، کہ کیا کروں گا، رونا اس بات کا ہے کہ سب کچھ ہے وارث نہیں ہے۔ کیا اس میں رونے کی کیا بات ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہ اسی لیے تو میں گیا بھی تھا موسیٰ کے پاس۔ کہ کیا کہا موسیٰ نے؟ کہ موسیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ نے میری تقدیر میں اولاد لکھی ہی نہیں ہے۔ اچھا ایسے کہا موسیٰ نے؟ کہا انہوں نے دعا کی؟ کہ نہیں کی۔ کہ ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں اور میں تجھے اولاد دینے والا ہوں۔ عرفان کی منزل ہے یہ، عرفان کی منزل ہے۔ عرفان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم ہو، نبی ہو، کوئی بھی وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ کہ مجھے یقین ہے میں مانگوں گا تو اللہ تیری تقدیر بدل دے گا۔ جا میں نے تجھے بیٹا دیا۔ اب اس کے بعد اس نے کہا پروردگار میں نے وعدہ کر دیا ہے مجھے شرمندہ نہ کر۔ آیا بیٹا ہو گیا 1 سال میں،
جناب موسیٰ ادھر سے گزر رہے تھے 1 سال کے بعد، جب اس کے گھر کے سامنے سے جا رہے تھے تو چھوٹے بچے کی کلکاریوں کی آواز آنے لگی، اندر سے چھوٹا بچہ رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ ٹھٹک گئے، یہ اسی کا تو گھر ہے جس کی تقدیر میں اللہ نے اولاد نہیں لکھی تھی، یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ بلایا اسے، کیا ہوا؟ کہ بس اللہ نے دے دیا۔ کہ اللہ نے دیا؟ مجھ سے تو کہا تھا تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ کہ موسیٰ آپ نے دعا نہیں مانگی، اس فقیر نے دلا دیا۔ جناب موسیٰ سیدھے طور پہ چلے شکایت کرنے، مالک فقیر کو دے دیا اور میں آیا تھا تو تو نے مجھ سے کہا تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں نے کہا تھا، میں نے نہیں لکھا، میں نے دعا کے لیے منع تو نہیں کیا تھا۔ کہ پھر بھی مالک میں تیرا نبی، وہ فقیر، کہ اسے فقیر نہ سمجھنا، وہ فقیر نہ سمجھنا، وہ عرفان کی اس منزل پہ ہے، اسے فقیر نہ سمجھنا۔ کہ مالک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ موسیٰ مجھے انسان کا گوشت چاہیے 1 کٹورا، کٹورا لے کے جاؤ، لے کے آؤ، انسان کا گوشت چاہیے۔ ایک مرتبہ وہ 1 کٹورا لے کے چلے جناب موسیٰ، پوری امت سے پوچھنے لگے کوئی ہے جو 1 کٹورا گوشت دے دے؟ اللہ چاہتا ہے انسان کا گوشت۔ ماشاءاللہ پہنچ رہے ہیں آپ، میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ یہ عطائے مولا ہے، عطائے مولا ہے۔ ابھی ذاکر کہتا ہی رہتا ہے وحی کی طرح نازل فضائل ہوتے ہیں، کسی نے نہیں دیا۔ موسیٰ مایوس ہو کے آ رہے تھے، ہر ایک کے دروازے پہ جاتے رہے، بھائی اللہ کو گوشت چاہیے۔ کہ نہیں ہمارے پاس اتنا گوشت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دے دیں۔ اب موسیٰ جب مایوس ہو کے پلٹ رہے تھے، راستے میں وہی فقیر اللہ، موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فقیر سے رہا نہ گیا۔ موسیٰ کاہے کے لیے روتے ہو؟ کہ امت نے رلایا ہے۔ کہ کیوں؟ اللہ نے گوشت مانگا کوئی نہیں دیا۔ کہ ارے ایسے کیوں کہتے ہو کوئی نہیں دیا؟ میں ہوں نا، میں دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ خنجر نکالا، ہاتھ کا ایک مسل کاٹ کے کٹورے میں رکھ دیا، لے جاؤ موسیٰ اللہ کو دے دینا، کہنا یہ فقیر نے دیا ہے۔ موسیٰ چلے، فقیر نے پکارا رکو، شاید اللہ نے کہا کس جگہ کا گوشت؟ کیا یہ بات تو نہیں کہی کہ ہو سکتا ہے خدا کو اس ہاتھ کا گوشت چاہیے؟ پھر کاٹا، رکھا، لے جاؤ، پھر بلایا موسیٰ شاید پیر کا چاہیے، اس پیر سے کاٹا، رکھا۔ موسیٰ حیرت سے دیکھ رہے، کہیں سے کچھ نہیں ملا۔ یہ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، پھر بلایا کہ شاید اس پیر سے، کہا نہیں نہیں، مجھے لگتا ہے خدا کو ہاتھ پیر کا نہیں سینے کا گوشت چاہیے۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ موسیٰ لے کے چلے، جب پہنچے طور پہ، مالک امت نے مایوس کر دیا تھا، فقیر نے خوش کر دیا۔ کہ تو نے دیکھ لیا موسیٰ، میں کیسے اس کی دعا کو رد کر سکتا ہوں جو میرے لیے اپنے جسم کو کاٹ دیتا ہے۔ بھیا نعرہ اگر بھیجنا ہو تو ایسا نہیں، یا رسول اللہ، یا علی میرے مولا، علی 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 تو اذان محترم، اب اس کے بعد
کہ پروردگار میں نے اسے پہچانا نہیں تھا، کہ اب تم نے دیکھا یہ محبت ہے موسیٰ، لیکن میں تم سے سوال کر رہا ہوں موسیٰ، تم نے امت سے کیوں مانگا، خود نے کیوں نہیں دیا؟ تو یہ اپنے اپنوں سے محبت ہے۔ کوئی خدا کی محبت میں اپنے جسم کو کاٹتا ہے، کوئی مولا عباس کی محبت میں۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ دیکھیے آیت اللہ خمینی کا یہ سٹیٹمنٹ تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ تمام شیعہ نے حیدر کرار کے لیے پیغام دیا تھا کہ علی کے شیعوں ماتم سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا، اس لیے کہ جو ہاتھ تمہارے سینے پہ پڑتا ہے وہ دشمن کے گالوں پہ پڑتا ہے۔ بہرحال علی علی کرنے والوں کو اللہ سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، یہ علی کا نعرہ بھی عجیب ہے، جو اپنوں کو طاقت دیتا ہے غیروں کو کمزور کر دیتا ہے۔ لیکن سب پکارتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے اپنے بھی پکارتے ہیں۔ دیکھیے بچپن میں آپ تو جانتے ہیں، میں مجلس کیا پڑھتا ہوں، اپنے تجربات بھی بیان کرتے رہتا ہوں۔ بچپنے میں جب میں نوگاؤں سادات میں زیر تعلیم تھا، یہ سادات کی بستی ہے، پوری ہو سکتا ہے کوئی نوگاؤں کا بھی یہاں پہ ہو یا سنا تو ہوگا، وہاں پہ باب العلم مدرسہ جہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی تھی، اس سے قریب میں نئی بستی نام کی ایک جگہ جہاں پہ دشمنان اہل بیت رہتے ہیں، گڑھ ہے سمجھ جائیے۔ اور یہاں سے ہمارے ایک دوست تھے، بڑے جوشیلے تھے، مولائی تھے، وہ جب بھی کسی سے ملتے تو یا علی مدد، ان کا اپنا انداز تھا، اسی طرح سے ملتے یا علی مدد۔ بہرحال یہ جس سے بھی ملتے، اب اپنے تو خوش ہو جاتے تھے، جب دوسروں سے وہاں بھی جاتے تھے نئی بستی میں یا علی مدد، تو وہ چڑھ جاتے تھے۔ بھائی ایک مولانا سے ان کی ملاقات ہوئی، ادھر والے ادھر والے نہیں، یا یوں کہو ادھر والے نہیں۔ اب جناب علی جب ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا یا علی مدد۔ کیا یہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت، تم نے یا علی مدد کیوں کہا؟ اللہ ہے، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ تو انہوں نے کہا میں کیا کروں، اللہ نے خود ان کو پکارا تھا، اس لیے میں تو پکاروں گا۔ کہا نہیں بدعت ہے، نہیں پکارنا چاہیے، یا علی مدد کہنا بدعت ہے، جاؤ کلی کرو، تم نے زبان کو نجس کر دیا۔ انہوں نے کھینچ کے ایک تماچا، کیا کہا تو نے، میری زبان نجس ہو گئی۔ اب اس کے بعد نکل کے چلے، بہت گڑبڑ ہو گیا، ان کو مارنے کے لیے لوگ اکٹھا ہو گئے، لیکن مولا نے بچا لیا، واپس آ گئے۔ اتفاق سے ان کی دکان وہاں تھی، ان کی مجبوری تھی جانا، تو یہ کہہ رہے تھے، یہ گئے تھے، تو اس مولوی نے یہ چاہا کہ کسی طرح سے ان کو کنورٹ کر لے، گھر پہ دعوت رکھی، بڑی بہترین دعوت۔ کہا دیکھیے ہمارے گھر کا بچہ اللہ کا چاہنے والا، اور ہم نے ایک طوطا پالا ہے، وہ اس سے ہم کہتے ہیں کہو مٹھو میاں اللہ اکبر، تو وہ بھی کہتا ہے کہو مٹھو میاں اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا سننا چاہتے ہو؟ ابھی بلاتا ہوں۔ اتفاق سے طوطے کے پنجرے کو لا کے سامنے رکھا، کہو مٹھو میاں اللہ اکبر۔ اب مٹھو میاں نے بھی کہا کہو مٹھو میاں۔ بھیا جو رٹایا جائے گا وہی تو بولے گا۔ اس نے بھی کہہ دیا کہو مٹھو میاں اللہ اکبر۔ کہ دیکھا ہمارا طوطا بھی اللہ کو پکارتا ہے۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا اچھا مجھے جانا ہے۔ کہا کھانا تو کھا کے جاؤ۔ کہا نہیں بھوک نہیں ہے۔ کہہ رہے کھا کے تو جاؤ۔ کہا نہیں، کہہ دیا نا بھوک نہیں ہے۔ کہہ رہے میں نے تمہارے لیے بنایا۔ کہا تیرے یہاں کھانا غلط،
میں تیرا کھانا بھی نہیں کھا سکتا. بڑے جذباتی تھے وہ. بہرحال باہر نکلنے لگے. اچانک دیکھا کہ زلزلہ آ گیا. ایسا خطرناک زلزلہ آیا کہ بالکل یعنی شام کا وقت تھا, بلیک آؤٹ ہو گیا پورا, یعنی کرنٹ آف ہو گیا, بجلی بند ہو گئی اور سیاہ آندھی جیسے چلنے لگی. اب جناب عالی یہ باہر نکلتے نکلتے یہ رک گئے, کیا ہو رہا ہے؟ تو اچانک ان کے پیچھے سے اندر سے آواز آ رہی تھی, یا علی مدد, یا علی مدد. اب جیسے انہوں نے سنا یا علی مدد, یہ اندر کون آ گیا؟ اب آ کے دیکھے تو وہی صاحب جو اب تک کہہ رہے تھے بدعت بدعت بدعت, وہ پکار رہے یا علی مدد, یا علی مدد. اور مٹھو کا جو پنجرا تھا وہی تھا, وہ بھی اب کہو مٹھو میاں اللہ اکبر نہیں کر رہا ہے, ٹی ٹی کر رہا ہے. انہوں نے اطمینان سے کھڑے ہو کے کہا کیوں بھائی, کہو اس سے, کہو مٹھو میاں اللہ اکبر. کہا نہیں وہ خوف کھایا ہوا ہے. تو کہا سنو, راحت میں سکھائی ہوئی باتیں منہ سے نکلتی ہے, لیکن جب جان پہ آتی ہے زباں کے ساتھ دل بولا. اذان محترم, دل کا بولنا ضروری ہے. زبان تو اس کی بھی بول رہی تھی. اذان محترم, یہ مولا کا کرم ہے کہ مولا نے وہی جواب دلوا دیا. کہنے لگے نہیں وہ ایسا ہے نا کہ ہم کبھی کبھی پکار لیتے ہیں. کیسے نہیں, جب جان پہ آتی ہے تو علی یاد آتا ہے. کہ تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے, تم مصیبت میں پکارتے ہو, ہم راحت میں بھی بلاتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد تو اذان محترم ماشاءاللہ, یہ ماؤں کے دودھ کا اثر ہے. تو اذان محترم دیکھیے, پتہ نہیں کہاں سے دشمنی میرے مولا سے لوگوں کو. جب انسان کی دشمنی کسی اور انسان سے ہوتی ہے تو اس کی برائی تلاش کرتا ہے. جب کوئی برائی نظر نہیں آئی تو بیچارے جناب ابو طالب شکار ہو گئے. کہ ٹھیک ہے کچھ بھی ہو علی, لیکن ان کے بابا معاذ اللہ کافر تھے. کہ کیوں کافر تھے؟ کلمہ نہیں پڑھا تھا, کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا. رسول نے بہت کہا, کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو. مانی نہیں. اگر مان لیتے, پڑھ لیتے تو بات الگ ہوتی. اچھا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, کبھی آپ نے سوچا کان میں کہا انہوں نے کیسے سنا؟ میں دیکھیے نادر وہاں بیٹھا ہوا مجھے دیکھ رہا ہے, بچہ ہمارا ہے. اگر میں اتنی دیر سے مجلس پڑھ رہا ہوں, مجھے پیاس لگے, میں نے کہا بیٹا نادر ذرا پانی لیا, تو یہ بات الگ ہو جاتی ہے, سب سن لیں گے. میں نے سوچا کیوں سب کو سناؤں, کہ مجھے پیاس لگی ہے. میں نے کہا نادر ادھر آؤ, مول صاحب مجلس کا ادھر آؤ. آ گیا, اور قریب آؤ, اور قریب آئے, اور قریب آؤ. اس نے اپنا کان سامنے کیا, بہت توجہ سے دیکھے گا میری طرف. میں نے جیسے یہ قریب آیا, میں نے کان میں کہا ایک گلاس پانی لاؤ. وہ بیچارہ کہ مول صاحب یہ کیا ہو گیا, جب اتنا زور سے بولنا تھا تو وہیں سے بول دیتے. بہت توجہ, کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. تو کان میں کیا اتنے زور سے کہا کہ سب کو سنے گیا. یہ بات تو سب کو یاد ہے. ابو طالب بیمار تھے, کمرے میں تھے, رسول نے کان میں کہا. ہر مفتی کو یاد,
ہر ملا کو یاد، سب کو یاد. یہ بات تو یاد رہ گئی. اور غدیر میں غدیر کہاں ہوا؟ میدان میں. کان میں کہاں گیا؟ کمرے میں. کمرے کے اندر کی بات یاد ہے، کھلے میدان کی بات یاد نہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محترم. علی کی ذات ہی ایسی ہے کہ انسان جو ہے مجبور ہو جاتا ہے محبت کرنے کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. اسی لیے تو ہم نے اپنا آئیڈل انہی کو رکھا. ہم وہی کرنا چاہتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ ہر وقت علی علی کو پکارتے ہو، ذرا ان کو بھی پکار لیتے. کیا ہم نے کہا اس لیے ہم پکارتے ہیں کہ علی آتے ہیں. بھئی آپ مجھے 6 سال سے بلاتے ہو، میں آتا ہوں نہیں آتا ہوں. آپ بلاتے ہو میں آتا ہوں. آپ نے بلایا میں نہیں آیا، کیا کریں گے آپ؟ بہت محبت ہوگی دوبارہ بلائیں گے، پھر بھی نہ آؤ. اور زیادہ محبت ہے 3 بار بلا لیں گے، پھر بھی نہیں آیا. کہ ان کو بلانا بیکار، یہ آتے ہی نہیں. ہم علی کو آج سے نہیں بلا رہے ہیں، بچپن سے. ابھی ایک بچے نے پکارا تھا، اسے کیسے پتا چلا جب میں بلاتا ہوں تو شہنشاہ نجف آتا ہے. نہیں کبھی کبھی ذرا ان کو بھی بلاؤ. ارے جو رسول کے بلائے سے نہ آئے، ہمارے بلائے سے کیا؟ ایک صلوات تو بڑے بر محمد و آل ماشاءاللہ. اللہ آپ حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ہر جائز خواہش کو پورا کرے انشاءاللہ. تو عزیزان محترم، اسی لیے ہم نے انہی کو چنا ہے جنہوں نے بتایا کہ عبادت کے معنی کیا ہے. عبادت نہیں ہو سکتی جب تک کہ عبودیت نہ ہو. آ گیا نا میں انجیکشن دینے کے لیے، آپ بہت اسپرٹ لگا دیا ہے. عزیزان محترم، تازہ ذہن کسی چیز کو بھی جلدی ایکسپٹ کر لیتا ہے، اور مولا کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز تازہ کرتی نہیں. تو مولا ہی سے پوچھا گیا، مولا عبودیت کیا ہے؟ اظہار بندگی کو کہتے ہیں، ورنہ اب تو سبھی ہیں، بندہ سب ہے. عبد خدا آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، کافر بھی ہیں. عبد کا مطلب جس کو خدا نے پیدا کیا، وہ عبد، وہ معبود.
تو اللہ سے ہیں، اللہ کے نہیں ہے وہ. کیا بات ہے؟ اور جو ہے نا وہ اللہ سے ہے، اللہ کے نہیں ہے. ہم اللہ سے بھی ہیں، اللہ کے بھی ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کا دامن تھام لیا جس نے کہہ دیا کہ دیکھو علی تو ہمارے اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ اس کا چہرہ میرا چہرہ، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ، اس کی زبان میری زبان، اس کے کان میرے کان. تاریخ میں دکھا دیجئے کسی اور کو اللہ نے یہ باتیں کہی ہو. کسی کے لیے نہیں سوائے علی کے. اور کل میں نے بتایا تھا نا، علی کے سونے میں بھی راز تھا. نہ سوتا علی تو کائنات نصیری بن جاتی. ہجرت میں علی نے سو کر ایک طرف رسول کی جان، ایک طرف خدا کی آن، دونوں بچا لیا. یہ ہے علی کا کردار. تو مولا کیا فرماتے؟ عبودیت اظہار بندگی کو کہتے ہیں. اظہار بندگی کا مطلب اپنے لیمٹس کے اندر رہنا، اپنی باؤنڈری کے اندر رہنا. اور میں نے کل مثال بھی بتائی تھی دریا کی. دریا جب بہتا ہے سب کو سیراب کرتا ہے، جب اس میں طغیان آ جاتا ہے، وہ حد سے باہر نکلتا ہے تو خطرناک ہو جاتا ہے. تو جب انسان شریعت کی حد سے باہر چلا جائے تو طغیان طاغوت بن جاتا ہے، وہ بندہ بندہ نہیں رہتا. اب سوال یہ ہے، عبودیت کی منزل تک پہنچنے کے لیے وہ کون سے لیڈرز ہیں، وہ کون سے سٹیپس ہیں، وہ کون سا زینہ ہے، وہ کون سی سیڑھی ہے جو ہمیں عبودیت کی منزل تک لے جائے؟ یہ بھی چل کے مولا سے پوچھتے ہیں، مولا یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں عبودیت کے منزل پہ لے جائے؟ تو مولا سلمان سے کہتے ہوئے نظر آ رہے، سلمان عبودیت تک جانے کے لیے سب سے پہلے میں کو ختم کر. میں نہیں تو میرا نہیں. میں ایسا میں ویسا. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بھی میرا وہ بھی میرا. جہاں میں نہیں وہاں میرا نہیں. دولت میری نہیں اس کی ہے، اس نے دیا ہے. جب یہ سوچ لے انسان تو پھر مجلسوں پہ خرچ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا. ارے جس نے دیا ہے اسی کی تو راہ میں خرچ کرنا ہے. تو جو ہے نا آپ کی، میں زیادہ مثالیں نہیں دینا چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کی منزل، یہاں تک تو کل ہم پہنچے تھے، اب تھوڑا سا آگے اور کھسکتے ہیں. تو جو ہے نا اب کھسک کے ہی جانا ہے مجھے. جب 10 مجلسیں پڑھنی ہے تو عزیزان محترم، اب اس کے بعد کی منزل کا سلمان سن، عبودیت چاہتا ہے، حدود الہی میں رہنا چاہتا ہے، توکل کرنا سیکھ جا. کیا بات ہے؟ سبحان اللہ. توکل کیا ہے میرے مولا؟ کیا سلمان نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. ہمارے لیے پوچھا ہے. سلام کرو سلمان کے سوال کو کہ جنہوں نے ہمارے ذہن کو کھولا ہے، ذہن کو کھولا ہے. مولا کائنات خود کہتے ہیں انسان کو اللہ نے سبھی کو ایک جیسی عقل دی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ بیوقوف کچھ عقل مند کیوں ہو جاتے ہیں؟ مولا نے کہا جو اپنے ذہن کو کھولتا ہے عاقل بن جاتا ہے، جو اپنے ذہن کو بند رکھتا ہے وہ دب جاتا ہے. کیا کھولا کیسے جاتا ہے، بند کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا دوسروں کی بھلائی سوچو تو ذہن کھلتا ہے. کیا بات ہے؟ واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. دوسروں کی برائی واہ واہ. یہ بڑی بری بیماری ہے. وہ کیسے چلتا ہے، وہ کس سے بات کرتا ہے، یہ کہاں جا رہی ہے. یہ بڑا سویٹ ٹاپک ہوتا ہے لوگوں کے لیے. مولا کہتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ذہن کو بند کر رہا ہے. اور جس کا ذہن بند ہو جاتا ہے، بند مٹھی میں کوئی چیز آتی نہیں ہے. آپ نے کوئی چیز مجھے دینی چاہی، میں نے کہا اچھا دیجئے. مولانا ہاتھ تو کھولیے، اپنے دل کو کھلا رکھو دوسروں کے لیے. اپنے دل کے دروازوں کو بند مت کر لینا.
جب دل بند ہو جاتا ہے تو ذہن بھی بند ہو جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں سلمان ذہن کو کھولو توکل سے، کم پروردگار پہ بس امید۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں سامنے اور بڑے ہی محبت کرتے ہیں آپ کے پونا کے بچے بچیاں اور نوجوان سبھی ماشاءاللہ سے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ یہ ہال اس وقت سب یہاں بیٹھے ہوئے رائٹ، اور جتنے باہر بیٹھے سب کو بھی میں نے اندر بلا لیا، سب آ گئے۔ اب میں نے کسی سے کہا بھائی چل کے یہ دروازے بند کر دو۔ بند کرنے کے بعد اس چابی کو اچھال دو، کسی کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ اب مجھے نہیں پتا چابی کس کے پاس ہے، تو میں حال کے ہر آدمی سے امید رکھوں گا۔ ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر آدمی سے امید رکھوں، شاید مجھے یہاں سے ملے، کیا بات ہے، شاید وہاں سے ملے، شاید وہاں سے ملے، لیکن اگر میں جانتا ہوں کہ چابی کیا بات ہے، فلاں شخص کے پاس ہے، میں کسی سے امید نہیں رکھوں گا۔ مولا کہتے توکل اسی کو کہتے ہیں کہ خدا سے امید رکھو، آفیسر دے دے گا، وہ امیر دے دے گا، وہ بادشاہ دے دے گا، وہ زمیندار دے دے گا، وہ نواب دے دے گا، کوئی نہیں دے گا، اللہ دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو ذریعہ بنا دے گا۔ کیا بات ہے، کتنا پیارا مالک ہے، دیتا بھی ہے اور دوسرے کو ذریعہ بنا کے اسے دعائیں بھی دلواتا ہے۔ ایک صلوات تو بڑے بر محمد تو امید اللہ سے ہونی چاہیے، دوسروں سے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر امید دوسرے سے ہوئی آپ حد پار کر رہے ہیں، you're crossing your boundaries۔ جب آپ اپنی باؤنڈری پار کریں گے تو طغیان آ جائے گا، پھر خدا سے دوری، شیطان کی قربت۔ عرفان کی منزل میں جانا ہو تو توکل۔ مولا کہتے ہیں پہلے اپنے میں کو ختم کرو، جب تک میں ہوگا وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں ہٹ گیا تو میرا بھی دور ہو گیا، جب میرا کچھ نہیں رہا تو اب صرف اس کا، وہی دے گا وہی لے گا۔ لوگ کہتے ہیں اتنا خرچ کرتے ہو، کیوں اتنا خرچ کر دیتے ہو؟ بھیا خرچ کون کر سکتا ہے؟ کسی کی ہمت ہے ایک دانہ پیدا کر سکے؟ کوئی چاول کا ایک دانہ پیدا کر سکے؟ یہ تو اللہ نے آپ کو زیادہ دے کر ذمہ داری دے دی۔ جس کے پاس زیادہ ہے ذمہ داری زیادہ ہے، امتحان کی منزل پہ آ گیا۔ پھک پھک کے قدم رکھنے کا نام اسلام ہے، شریعت معمولی شے نہیں ہے۔ اچھا ایک گزرا ہوا واقعہ ہے، ایک جہازی تھا، اتفاق سے جس وقت وہ بغداد پہنچا تو بغداد میں اس کے پاس کچھ پیسے نہیں تھے، صرف 100 درہم تھے۔ 100 درہم لے کے جب بغداد وہ پہنچا ہے تو وہاں کے پورٹ میں کام کرنے لگا، کرتے کرتے اللہ کی طرف سے ترقی ملی، شکر کرتا، کچھ بھی پیسے آتے فوراً شکر کرتا، شکر خدا کرتے کرتے اللہ کو شکر کرنے والے پسند ہیں، جو شکر کرتا ہے۔ قرآن نے کہا نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکریہ ادا کر کے تو دیکھو ہم کتنا اضافہ کرتے جائیں گے۔ جیسے جیسے شکر ہوتا رہا اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک جہاز کا مالک ہو گیا۔ اس کے بعد اور اللہ نے ترقی دی، اور 2 جہاز 3 جہاز کئی جہاز اس کے چلنے لگے۔ ایک دن ایسا آیا کہ خطرناک طوفان میں اس کے سارے جہاز ٹوٹ گئے، ڈوب گئے۔ اللہ دے کے بھی امتحان لیتا ہے، لے کے بھی امتحان لیتا ہے۔ اب تک میں دے رہا تھا یہ شکر ادا کر رہا تھا، ذرا لے کے تو دیکھوں، ایک ایک کر کے نہیں، پورا لے لیا ساتھ میں۔ جیسے ڈوب گئے لوگ اس کے پاس پہنچے کہ ہمارا یہ سامان تھا تمہیں دینا پڑے گا، دے تو ساری دولت اس نے قرض داری ادا کرنے میں لگا دی۔
آخر میں وہی 100 درہم رہ گئے تھے۔ اس نے دیکھا مسکرا کے، آسمان کی طرف دیکھا، کہ مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیری دی ہوئی امانت تو نے لے لی اور مجھے امتحان سے باہر کر دیا۔ اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی، پھر سے اسے کروڑ پتی بنا دیا۔ تو انسان کو چاہیے شکر ادا کرے، توکل کرے، میں ختم کر دے۔ دیکھیے یہ راہیں ہیں جو مولا بتا رہے۔ پھر سلمان، جس سے تو مانگ رہا ہے اس پہ یقین رکھ کے وہ دے گا، دے گا۔ میں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا پتہ نہیں، ہمارے ایک دوست تھے مولانا، وہ ہم سے بتا رہے تھے کہ وہ لندن گئے تھے مجلس پڑھنے کے لیے۔ وہاں پہ ایک نوجوان آیا، آ کے کہنے لگا کہ مول صاحب دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، کوئی دعا بتا دیجئے، کہا فلاں دعا پڑھ لو بیٹا ہو جائے گا۔ تو میں نے ٹرائی کر لیا، میں نے ٹرائی کیا مول صاحب نہیں ہوا۔ اچھا یہ دعا پڑھ لے، کہ یہ بھی میں نے ٹرائی کر لیا۔ اچھا یہ دعا پڑھ لو، یہ بھی ٹرائی کر لیا مول صاحب۔ کہا تو جاؤ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرو، تمہارے میں کیا کمزوری ہے؟ کہا نہیں میں بالکل صحت یاب ہوں، کوئی کمزوری نہیں ہے، اپنی بیوی کو بھی دکھاؤں۔ کہا ایسی بیوی میں نے تو شادی نہیں کی، بغیر شادی کے اولاد مانگ رہا ہے۔ کہ جب مریم کو بغیر شوہر کے دے سکتا ہے، کبھی کبھی ایسے سر پھرے بھی آ جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ ہمارے پاس بہت طاقتیں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے۔ جن طاقتوں میں سے ایک عظیم طاقت کا نام زیارت عاشوراء ہے۔ ایک شخص 8ویں امام کے پاس پہنچا، مولا مجھے اولاد نہیں ہے، زیارت عاشوراء پڑھ، چلا گیا۔ دوسرا آدمی آیا، مولا جتنے بزنس میں نے کیے سب میں گھاٹا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کہ جا زیارت عاشوراء پر، چلا گیا۔ تیسرا شخص آیا، مولا میرے دشمن بہت ہو گئے ہیں، زیارت عاشوراء پڑھ، چلا گیا۔ ایک چاہنے والا بیٹھا تھا، مولا یہ کیا، اس کو بھی زیارت عاشوراء، اس کو بھی زیارت عاشوراء، اس کو بھی، کہا تم بھی پڑھا کرو۔ کہ اگر کسی کو زیارت عاشوراء کا ثواب کا پتہ چل جائے تو مولا کہتے ہیں کہ وہ زندگی میں کبھی چوک نہیں سکتا۔ کہتے ہیں اگر بزنس میں گھاٹا ہو رہا ہے تو اپنے کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے زیارت عاشوراء پڑھو، اگر دشمن زیادہ ہیں تو گھر سے نکلنے سے پہلے زیارت عاشوراء پڑھو، اولاد نہیں ہے تو زیارت عاشوراء پڑھ کے دعا مانگو، اس لیے کہ زیارت عاشوراء پڑھنے والے کے قریب کچھ نہیں آ سکتا۔ پروردگار عالم 70,000 فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے بھیجتا ہے جو زیارت عاشوراء پڑھتا ہے۔ دیکھیے عرفان کی الگ الگ منزلیں ہیں، میں دھیرے دھیرے آپ کو اس سبجیکٹ کی طرف لے جا رہا ہوں۔ عرفان ایک عجیب ٹاپک ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو سمجھانا بھی۔ میں آسان سے آسان زبان استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جانتا ہوں کہ پونا کی جو اردو زبان ہے وہ اتنی بلند سطح پہ نہیں ہے کہ گاڑھی زبان بولیں تو آپ کو سمجھ میں آئے، ہو سکتا ہے ڈائجیشن خراب ہو جائے گا دماغ کا۔ لہذا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بہت ہی آسان لینگویج آپ کے سامنے استعمال کروں۔ تو عزیزان، زیارت عاشوراء ایک عجیب طاقت کا نام ہے، اور جو زیارت عاشوراء پڑھتا ہے اس کی منزل کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا عرفان کی 3 منزلیں ہیں، عرفان کی 3 منزلیں ہیں۔ ایک ہے صاحب اوقات۔ اب میں نے زیارت عاشوراء کے بارے میں کہا، سب کا دل چاہا کہ ہاں ہمیں پڑھنا ہے، اور مجھے یقین ہے اس وقت
جتنی میری بہنیں میری بچیاں سن رہی ہیں اور جتنے میرے بچے اور بھائی اور میرے بزرگ سن رہے ہیں، سبھی نے طے کر لیا ہوگا کہ مجھے پڑھنا ہے، لیکن جس نے سوچا ہوگا آج سے پڑھوں گا وہ تو پڑھے گا، جو سوچے کل سے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کل تو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں، کیا بات ہے، آتا ہی نہیں، کل آیا، کل ابھی باقی ہے، تو وہ بات رہ جاتی ہے۔ تو صاحب اوقات وہ ہیں جو کسی بھی کام کو کرنے کی نیت تو کر لیتا ہے محفل میں یا مجلس میں، لیکن اس فرض سے باہر جانے کے بعد بھول جاتا ہے۔ دوسری منزل عرفان کی ہے صاحب مقامات۔ آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے، نماز شب پڑھنا ہے اور محدود دائرہ شریعت میں رہنا ہے، آپ نے ارادہ کیا، آپ نے شروع بھی کر دیا، لیکن آپ کے جو سرکل تھا وہ بڑا برا تھا۔ ہمیں یہ سب مولوی کا کام ہے، تم کہاں لے کے بیٹھ گئے؟ ایسے لے کے بیٹھو گے تو جیو گے کیسے؟ اس دنیا میں جینا ہو تو پریکٹیکل ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں کہاں لے کے بیٹھ گئے؟ نماز شب، ارے چلو اچھی خاصی پارٹی ہو رہی، ڈسکو ہو رہا ہے، تم نماز شب لے کے بیٹھ گئے۔ تو ایسے دیکھیے شیطان کئی صورتوں میں آدمی کے سامنے آتا ہے، کبھی دوستوں کی صورت میں بھی آ جاتا ہے، تو وہ ایسے پٹی پڑا دیتا ہے کہ آپ نے شروع کی ہوئی چیز چھوڑ دی، کاہلی آ گئی۔ یہ ہے صاحب مقامات۔ مولا فرماتے ہیں کہ عرفان کی ہائیسٹ منزل کا نام ہے صاحب احوال۔ صاحب احوال وہ ہے جو ارادہ کر دے تو ایسے جیسے پہاڑ کھڑا ہو جائے تو اسے کوئی حرکت نہیں دے سکتا، کہ جب تم عمل کرنے کے لیے سوچ لو تو صاحب اوقات میں سے نہ بننا، صاحب مقامات جیسے نہیں بننا، صاحب احوال بن جانا۔ مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ تو مولا کہتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں وہ اس منزل پہ آ گیا ہے تو ہم اسے عرفان کے منزلوں پہ خود لے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جب اس منزل پہ انسان پہنچ جاتا ہے تو بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بھروسہ کیسا ہونا چاہیے؟ مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ قافلے میں ایک ایسی بوڑھی ضعیف عورت بھی ہے جو ایک ناقے پہ سوار ہے، ایک گھوڑے پہ سوار ہے، وہ گھوڑا بہت ہی دبلا پتلا چل نہیں پا رہا ہے، اور قافلے والے کہہ رہے ہیں اے ضعیفہ یہ گھوڑا چل نہیں سکے گا ہمارے ساتھ، ہمیں آگے بڑھنا ہے، لہذا تم واپس چلی جاؤ، تم حج پہ نہیں آ سکتی۔ لیکن اس ضعیفہ نے ضد کیا نہیں مجھے چلنا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد مالک ابن دینار کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ گھوڑا زمین پہ گر گیا۔ جب گر گیا تو قافلے والے بولے کہ اب ہم جا رہے ہیں، وہ لوگ نکل گئے۔ مالک ابن دینار رک گئے، قریب میں گئے تو دیکھتے کیا ہیں، وہ ضعیفہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے اے پروردگار، نہ تو نے مجھے گھر میں رہنے دیا، نہ اپنے گھر بلا رہا ہے، یہی کام اگر کوئی اور کرتا تو اس کی شکایت میں تجھ سے کرتی، لیکن تو کر رہا ہے، تیری شکایت کس سے کروں؟ دیکھیے عرفان کی منزل، لہذا تیری شکایت تجھ ہی سے کرتی ہوں، انتظام کر دے، مجھے تیرے گھر آنا ہے۔ اتنے میں مالک ابن دینار کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک جانب سے ایک اونٹ چلا آیا اور آ کے گھٹنوں کو جوڑ کے بیٹھ گیا، یہ ضعیفہ اس پہ سوار ہو گئی اور اونٹ اٹھا۔ کہتے ہیں مالک ابن دینار ایک آنن فانن میں ہوا کی طرح وہ اونٹ گزر گیا، میں پریشان ہو گیا، اتنا تیز رفتاری کے ساتھ یہ اونٹ چلا گیا۔ بہرحال یہ کہتے ہیں میں منزلیں طے کرتا ہوا جب میں خانہ کعبہ پہنچا تو میں نے دیکھا وہی ضعیفہ طواف کر رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ میں نے اس سے کہا تو خانہ کعبہ میں ہے، صحن کعبہ میں ہے، تو جس کی چاہنے والی ہے اس کی قسم دے کے پوچھتا ہوں تو ہے کون کہ تیرا یہ مرتبہ کہ تو نے دعا کی، اونٹ چلا آیا اور آنن فانن میں قافلے سے پہلے تجھے وہاں پہنچا دیا، جس پہ بھروسہ کی تھی تو، اتنا سخت بھروسہ، اتنا کانفیڈنس تھا تجھے۔ تو ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے مسکرا کے کہا
میں زہرا کی کنیز فضہ، میں زہرا کی کنیز فضہ ہوں، اور اللہ کو پسند نہیں کہ سیدہ کے چاہنے والے پریشان ہو جائیں، لیکن عرفان کی منزل بھی ہو، یقین کامل بھی ہو۔ 2 دن ہم دعا کرتے ہیں، پھر بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ دعا کر کے فائدہ کیا ہے جب خدا ہمارا سنتا ہی نہیں ہے؟ عرفان کی منزل نہیں ہے، علی والوں کی پہچان نہیں ہے، لیکن کہنے کو دل چاہتا ہے سیدہ کی کنیز کا اتنا مرتبہ تھا تو شہزادی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ لیکن کتنا ستایا ہے اس شہزادی کو۔ 18 سال کی بچیاں آج بھی دیکھو کتنی حسین و جمیل ہوتی ہے اور کتنی پرشباب ہوتی ہے، کتنی طاقت میں رہتی ہے۔ کیا 18 سال کی عمر ایسی ہے کہ عصا کا سہارا لے کے کمر جھکی ہوئی ہو، بال سفید ہو گئے ہو؟ عزیزو جتنا رویا جائے کم ہے، لیکن جب رونا تو بلک بلک کے نہ رونا، کھل کے رونا۔ آج آپ کے رونے پہ پابندی نہیں ہے، آج آپ کے رونے پہ کوئی تماچے تو نہیں مار رہا ہے، لیکن ہائے بی بی سکینہ جب کہتی تھی بابا تو کوئی تماچے مارتا، کوئی تازیانے برساتا۔ آپ کی آوازیں بلند ہے، آپ کے بچوں کو اللہ خوش رکھے، آپ کے بچوں کو اللہ خوش رکھے۔ میری کسی بہن کی گودی کو ایسا ویران نہ کرے جیسے رباب کی گودی ویران ہو گئی تھی۔ تو ہاں عزیزو، سیدہ کے بارے میں مولا کائنات کہتے ہیں بعد رسول کی بیٹی صرف 75 دن زندہ رہی، اور اس 75 دنوں میں سیدہ بوڑھی ہو گئی، سیدہ بوڑھی ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی اور کہتی ہے سبت علیہ مصائب۔ اے بابا مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دن کی روشنی پہ پڑتی تو رات ہو جاتی۔ کہوں گا شہزادی بے شک بڑی مصیبتیں پڑی، لیکن آپ کی چادر تو چھینی نہیں گئی، آپ کے تماچے تو نہیں لگائے گئے، آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے بابا کی میت کو پامال تو نہیں کیا گیا، لیکن بی بی آپ کی ایک بیٹی کربلا میں کن آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ مولا کائنات کہتے ہیں سیدہ اتنی بیمار ہو گئی تھی، بڑے مشکل سے عصا کے سہارے سے اڑتی تھی، لیکن سیدہ کوئی نماز نہیں چھوڑتی تھی، کوئی عبادت نہیں چھوڑتی تھی، کوئی تعقیبات نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک مرتبہ علی نے دیکھا کہ آج سیدہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی پکا رہی ہے، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہے، چکی بھی پیس رہی ہے۔ مولا نے پوچھا اے شہزادی طبیعت کیسی ہے؟ کہ کیا بتاؤں مولا، میں نے خواب میں میرے بابا کو دیکھا ہے مولا۔ میرے بابا نے کہا بیٹی میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، لہذا اب میں زندہ نہیں رہوں گی۔ کہ پھر یہ سارے کام کیسے؟ کہ مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ عزیزو جب سیدہ دنیا سے گزری ہے نا، اس وقت امام حسن کی عمر 8 سال کی، امام حسین کی عمر جو ہے نا وہ 6 سال کی تھی، اور جناب زینب کی عمر 4 سال کی، ام کلثوم کی عمر صرف 1.5 سال کی تھی۔ تو کتنی فکر ہوتی ہے ان ماؤں کو جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے ہمارے گھروں میں جب ہماری بہنیں بیمار زیادہ ہو جاتی ہیں، اپنے شوہر سے ایک ہی بات کہتی ہے ہمارے بعد ہمارے بچوں کا خیال رکھنا، یہ بن ماں کے ہو جائیں گے۔ بھئی یہی انداز تھا سیدہ کا۔ سیدہ نے کہا یا علی میں آپ سے کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ کہا ہاں بولو شہزادی۔ کہ اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو آپ کو ناگوار گزری ہو تو میں معافی چاہتی ہوں مولا۔ کہا اور کہنا کیا چاہتی ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے شہزادی تم نے جو کچھ کیا یا تو وہ قرآن تھا یا حدیث تھی،
تم سے کیسے غلطی ہو سکتی، تم تو معصومہ ہو۔ کہا مولا میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ کل سے بن ماں کے ہو جائیں گے مولا، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو مولا انہیں یتیم سمجھ کے معاف کر دینا۔ علی داڑھیں مار کے رونے لگے۔ پھر اس کے بعد کہا ایک ایسی بیوی سے شادی کرنا جو میرے یتیم بچوں سے محبت کر سکے۔ علی رونے لگے، اے سیدہ ایسی باتیں نہ کرو، اگر تم بھی چلے جاؤ گی تو میرا کیا ہوگا؟ سیدہ نے کہا اچھا یا علی میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ کہا وہ کیا ہے بی بی؟ کہا کہ آپ کے پاس وہ پیرہن ہے جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا تھا، ایک بار وہ پیرہن مجھے دے دو۔ علی وہ پیرہن لا کے دیتے ہیں، سیدہ نے سونگا، اس میں بابا کی خوشبو تھی، داڑھیں مار کے رو کے غش کھا گئی۔ اتنے میں حسن و حسین رونے لگے۔ جب حسین کی آواز بلند ہوئی، سیدہ نے آنکھیں کھول دی، ہاتھوں کو پھیلا دیا، اے میرے لال حسین، رونا نہیں میرے لال، ماں کے سینے سے لگ جا۔ میں کہوں گا حسین کے رونے کا کتنا خیال۔ ارے کربلا میں آ کے دیکھو حسین کہاں کہاں روتا ہے، کبھی عباس کے شانوں کو اٹھاتے ہوئے روتا ہے، کبھی اصغر کے گلے کا تیر نکالتے ہوئے حسین روتا ہے۔ عزیزو رونا تو ماتم کرتے ہوئے رونا، اس لیے کہ ہمارے درمیان میں بقی سے آئی ہوئی بیوی موجود ہے، ایک ایک کی طرف حسرت سے دیکھ رہی ہے، کون میرے بچے کے لیے رو رہا ہے؟ اے بی بی آ کے دیکھو کتنے لوگ ماتم کر رہے ہیں، کتنے لوگ آنسو بہا رہے ہیں، ہماری بچیاں رو رہی ہے، ہماری بہنیں ہماری مائیں رو رہی ہیں، ہمارے بزرگ اور نوجوان رو رہے ہیں۔ اے بی بی ذرا یہاں آ کے دیکھو، اور میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بھی کہہ دوں کہ شاید ہمارا امام زمانہ بھی آیا ہوگا۔ اے مولا پرسا لے لو، مولا کس کس کا پرسا دے؟ عباس کے شانوں کا پرسا دے، علی اکبر کے سینے کا پرسا دے، یا اصغر کے گلے کا پرسا دے۔ عزیزو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں تک کہ بی بی جب دنیا سے گزر رہی تھی، اسماء کو بلایا، اے اسماء دیکھو اس وقت حسن و حسین نہیں ہے، میں حجرے میں جاتی ہوں، قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، جب تک تلاوت کی آواز آتی رہے۔ اسماء سمجھنا ابھی حسن و حسین بن ماں کے نہیں ہوئے ہیں، لیکن اسماء اگر میری آواز بند ہو جائے تو سمجھنا میں دنیا سے چلی گئی، لیکن میری ایک خواہش پوری کرو گی اسماء؟ کہا ہاں بی بی کہو۔ کہا وہ یہ ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا ہے، یہ بچوں کو پہلے کھلا دینا، اس لیے کہ اگر بچوں کو پتہ چل جائے کہ ماں نہیں ہے تو بچے کھانا نہیں کھائیں گے۔ اے بی بی حسین کی بھوک کا کتنا خیال۔ ہاں یہی حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ جزاکم ربکم۔ پھر وہ وقت آیا کہ اسماء سن رہی ہے، آواز آ رہی ہے، آواز رکی۔ جب آواز رکی اسماء پریشان ہو گئی، آگے جا کے دیکھتی ہے اب سیدہ دنیا میں نہیں ہے۔ اتنے میں کسی نے دق الباب کیا، اسماء نے کہا کون ہے؟ حسن و حسین نے کہا اسماء ہم آئے ہیں، دروازہ کھولو۔ ایک مرتبہ اسماء نے فوراً سیدہ کے حجرے کا دروازہ بند کر دیا، جلدی سے دروازہ کھولا، اپنے آنسوؤں کو پوچھا، دسترخوان بچھایا، آؤ شہزادوں پہلے کھانا کھا لو۔ حسن نے حسین کی طرف دیکھا، حسین نے حسن کی طرف دیکھا، پھر اسماء کو دیکھ کے حسین پوچھتے ہیں اے اسماء آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہم بغیر ماں کے کھانا کھائے؟ کہا کہ شہزادوں پہلے آج کھانا کھا لو، ہماری بات رکھ لو۔ کہا نہیں ہم اماں کے ساتھ کھائیں گے۔ یہ کہہ کے حسن نے حجرہ کھولنا چاہا، اسماء نے ٹوک دیا، خبردار شہزادے دروازہ نہ کھولنا۔ حسین آگے بڑھے، اسماء نے روک دیا،
3 مرتبہ یہ سلسلہ چلا. تیسری مرتبہ حسین نے کہا اسما ذرا تصور کیجئے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے، پھر مولا کی مظلومی کو یاد کیجئے. مصائب کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، تصور کی ضرورت ہے. اسما کہتی ہے ننھے سے شہزادے نے اپنے ہونٹوں کو ٹیڑھا کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسما تم ماں کے پاس جانے سے کیوں روکتی ہو؟ اگر اس مرتبہ روک دیا تو حسین رو دے گا. اسما نے کہا شہزادے رونا نہیں، آگے بڑھو. اب حسین جاتے ہیں. اب ماں کہا جواب نہیں آیا. ادھر مولا بھی آ گئے. کہا بچوں اپنی ماں سے ملاقات کر لو. حسن آگے بڑھے، ملاقات کی، ماں کے چہرے کو دیکھا، رونے لگے، پیچھے ہٹ گئے. زینب آگے بڑھی، ملاقات کی، پیچھے ہٹ گئی. حسین آگے نہیں بڑھتے. ایک مرتبہ علی نے پوچھا حسین کہ اماں سے نہیں ملو گے؟ وہ مائیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے کلیجے کو سنبھال کے سننا. ادھر حسین نے ایک جملہ کہا، بابا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہ وہ کیا ہے؟ یہ بتائیے میری اماں افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ کہ بیٹا تیری ماں فاطمہ افضل ہے. کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ افضل ہے یا حسین افضل؟ کہ بیٹا تو افضل. کہ بابا میں نے نانا سے سنا تھا کہ آخری مرتبہ مریم نے عیسیٰ کو سینے سے لگایا. کیا میری ماں مجھے آخری مرتبہ؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہے. اللہ آپ کو کسی کے غم میں نہ رلائے. تو ایک مرتبہ کہ میں پکاروں گا، اگر ماں جواب دے دے تو حسین آگے بڑھے گا. کہ اماں سلام، جواب نہیں آیا. دوسری مرتبہ کہا اماں تجھے مظلوم حسین سلام کر رہا ہے، جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ جب سلام کیا اماں تجھے غریب حسین سلام کر رہا ہے. ایک مرتبہ بندے کفن کھل گئے، ہاتھ نمودار ہوئے. میرے لال غریب نہ کہنا، میرے سینے سے لگ جانا. حسین سینے سے لگ گئے. ماں کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. ننھے سے حسین نے ماں کے کان میں کچھ کہا، زلزلہ آ گیا. علی نے پوچھا بیٹا حسین کیا کہہ دیا؟ کہا میں نے اماں سے کہا تھا اماں تیرے آخری وقت میں تیرے سرحان حسین موجود ہے. اماں جب حسین کا آخری وقت ہوگا اماں چلی آنا. یہی وجہ ہے جب حسین کربلا میں گر رہے تھے کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے. عمر سعد نے پوچھا کیا عباس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا نہیں. کہا علی اکبر؟ کہا نہیں. کہا پھر کسے؟ میری اماں کہا ہے. مقتل سے بی بی کی آواز آئی، آ میرے حسین، آ میرے حسین. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار اس علی رضا علی کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. معبود جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو قرضدار حال ہیں ان کے قرضداریوں کو دور فرما. ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو نیک اور صالح بنا. ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے. امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. اے فوج اشکیا میرا اسلام رہے گا، قرآن رہے گا، میرا پیغام رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے، اکبر کو رو چکے، علی اصغر کو رو چکے، ایک دوپہر میں باب فلشتر کو رو چکے. پھر فوج بدنصب سے مخاطب ہوئے امام، حجت تمام کرتا ہوں سن لو میرا بیان. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام
تم پہ چشم پیمبر کا نور ہوں، فاقوں سے میں نڈال ہوں، زخموں سے چور ہوں، زخموں پہ زخم پیاس کی شدت میں کھاؤں گا، لیکن میں نانا جان سے وعدہ نبھاؤں گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ دریا کو تم نے چھین لیا، میں نے کچھ کہا، پانی دکھا دکھا کے پیا، میں نے کچھ کہا، داغ اکبر جواں کا دیا، میں نے کچھ کہا، حق پر ہوں میرے حق میں سنا بول رہی ہے، سن لو وہ عزا میری زباں بول رہی ہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ مقصد ہے لا الہ کی بقا اور کچھ نہیں، وعدہ ہو زیر تیغ وفا اور کچھ نہیں، اس کے سوا لبوں پہ دعا اور کچھ نہیں، راضی ہو مجھ سے میرا خدا چاہتا ہوں میں ہوں حسین سب کا بھلا چاہتا ہوں میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ مقصد نہیں ہے جنگ ہمارا خدا گواہ، مقصد نہیں ہے جنگ ہمارا خدا گواہ، خط بھیج کے ہے تم نے بلایا خدا گواہ، بے جرم تم نے مجھ کو ستایا خدا گواہ، خنجر تلے بلند میں تکبیر کروں گا، اپنے لہو سے خاک پہ تحریر کروں گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ آ کر درے خیام پہ زینب کو دی صدا، اے میری غریب بہن آخری دعا، لے آخری سلام حسین غریب کا، مقصد ہے میرا کیا یہ سبق تجھ کو یاد ہے، میری شریک کار مجھے اعتماد ہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ زینب تڑپ کے بولی کہ بھیا سمجھ گئی، بھیا تیرے اشارے کو بہنا سمجھ گئی، میں کیا تیری غریب سکینہ سمجھ گئی، خطبہ سے میں ہلاؤں گی قصر یزید کو، مرنے نہ دوں گی اب میں کسی بھی شہید کو۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ اے سرور و ریحان یہ لمحہ عجیب ہے، نیزے پہ لب کشائے حسین غریب ہے، زینب تمہاری شام غریبہ قریب ہے، سب کچھ تیرے حوالے ہے، اب تم سنبھالنا، اپنا خیال رکھنا، سکینہ کو پالنا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں۔ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں میں اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، کل مرحوم مومنین والمومنات کی جانب سے، خاص طور سے امام زمانہ کی جانب سے، قربتاً اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک آثار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امة دفعتکم من مقامکم وازالتکم من مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امة قتلتکم، ولعن اللہ ممحدین لهم بالتمکین من قتالکم، برئت الی اللہ وإلی
وإليك منهم وأشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وعلى مروان، ولعن الله بني أمية كاتبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرة، ولعن الله أمة نسرجت وألجمت وتنكبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أزم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب السارق مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسست أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره. عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده ويعطيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بن أمية وابن عاقلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لا نبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة عبد العابدين. وهذا يوم فرد به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين له ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتعبت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائے. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.